الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں پیارے بھائیوں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بڑی بات ہے آپ حضرات کا جمع ہونا. اخلاص والے کسی بات پر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کی اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت متوجہ ہوتی ہے. اور اخلاص والوں کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. جیسے موم بتی کو روشنی کا ذریعہ بنا. موم بتی ہے ایک ہی، وہ جلتی ہے پگھلتی ہے لیکن پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے. ایسے اخلاص والے چاہے تھوڑے ہی ہوں لیکن ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نور ہدایت پھیلاتے ہیں. المخلصون هم مصابیح الہدی. جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. چراغ جلتا رہتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے. یہ اصل چیز ہے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اخلاص کا مطلب یہ ہے رخ اللہ کی طرف ہو گیا. جس سے اللہ راضی ہے اس سے ہم بھی راضی. جو اللہ کہے وہ کرے، جو اللہ منع کرے وہ نہ کرے. کوئی اپنی غرض نہیں ہے. ہم ہیں، ہمارا اللہ ہے. اور پھر اللہ کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا خود اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا کیوں نہیں؟ وہی کافی ہے، وہی مددگار ہے. تو اس لیے اپنی زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے. یہی علاج ہے ساری مشکلوں کا، ساری مصیبتوں کا. کہ رخ اللہ کی طرف ہو گیا، فیصلہ کیا اس کا. ہاں، سن کر کے خوش نہیں ہونا ہے، صرف سمجھ کر کے صرف خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ سننا سمجھنا اور سن سمجھ کر کے پھر اس کے تقاضے پر عمل کر کے اللہ کو خوش کرنا. یہ اصل ہے کہ سنا بھی الحمدللہ، سمجھا بھی اور سن سمجھ کر کے اس کے تقاضے پر عمل کر کے اللہ کو خوش کیا. اللہ خوش ہو گئے، بس کافی ہے. ورضوان من اللہ اکبر. کہ اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کو راضی کریں، پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، کسی چیز سے نہ ڈریں. کیوں کہ اللہ کافی ہے. ہاں، دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں.
کوئی بھی انسان حال سے خالی نہیں ہوتا، اس پر حال آتے ہیں، حالات گزرتے ہیں، ایک حال پر نہیں رہتا. بچپنا تھا نا آپ کا، وہ بھی ایک حال تھا، پھر وہ گزر گیا، پھر کیا آیا؟ جوانی آئی، پھر وہ بھی گزر گئی، پھر کیا آیا؟ کہ بڑھاپا آیا، کہ وہ بھی گزر گیا. ہاں، چاہے نہ چاہے اس طرح ہے، صبح بھی ہوتی ہے، شام بھی ہوتی ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے. دنیا حالات کا گھر ہے. بیماری، تندرستی، غریبی، مالداری، دوستی، دشمنی، یہ سب یہ حالات کا گھر بنایا ہے. حکمت ہے اللہ کی. حالات پیدا کر کے کیا حکمت ہے کہ حالات پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. وہ قدرت دکھا کر بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ حالات میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. نہ کہ ہاتھ آئے تو اللہ سے سمجھے او اللہ او اللہ او اللہ. یہ بھی ایک دعوت ہے اللہ کی کہ حالات ڈال کر کے اپنی طرف متوجہ کریں. خوش نصیب ہے کہ جس کو حالات میں اللہ کی طرف رخ ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے. کہ حالات اسی لیے دکھائے تھے کہ ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کہ بس یہ وہ نامراد نہیں ہے، اس کو اللہ مل گیا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو دنیا کو حالات کا گھر بنایا، اس طرح دنیا کو اسباب کا گھر بنایا. یہاں اسباب ہے، چاندی ہے، سونا ہے، کپڑا، کیا کیا ہے. اسباب سے دنیا کو آباد کیا ہے، اسباب سے دنیا کو زینت دی ہے، اس کی رونق ہے اسباب کی وجہ سے. لیکن اس کی رونق اور زینت جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، دکھانے کے لیے. یہ زینت دکھانے کے لیے، اصل تو یہ کہ بھائی آرام سے نماز ہو جائے، یہ ہے نا اصل مقصد. تو یہ آرام سے سب کی نماز ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے. باقی یہ ہے کہ یہ زینت ہے. زینت کسی بھی چیز کی مقصد میں نہیں ہوتی، مقصد اس کا نفع ہوتا ہے. تو اللہ نے دنیا کو زینت دے رکھی ہے اور انسان کو حالات میں ڈال رکھا ہے. یہ نظام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ زینت مقصود نہیں ہے، کہ زینت دیکھنے کے لیے ہے اور زینت امتحان کے لیے ہے کہ کون اس کی زینت پر جاتا ہے اور اللہ کو بھولتا ہے، اور کون اس کی زینت سے نظر ہٹا کر اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کے حکموں کو دیکھتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. کہ ہم نے دنیا کو زینت دار بنایا ہے اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں بندوں میں کون اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے اور کون زینت کو دیکھتا ہے. کافی دنیا کی زینت کو دیکھتا ہے، بس آگے اس کی نظر نہیں ہے. اور جن کو حقیقت حاصل ہے، اللہ کا تعلق جن کے پاس ہے، وہ زینت کو صرف نہیں دیکھتے بلکہ مقصد کو دیکھتے ہیں. عورت کی زینت مقصود نہیں ہے. عورت زینت والی ہوتی ہے، خوبصورتی والی ہوتی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ اس کی زینت خوبصورتی مقصود نہیں ہے. مقصود تو اسے اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو ان کو ملال اور رنج ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، گوشت خالی ہے. جی ہاں، چاہے کتنی مالدار اولاد ہو، عورت ہو، کتنی خوبصورت ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو لاچار جانتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہیں ہے. کیوں؟ کہ مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت سے نسل چلاتے ہیں
تو اگر وہ نہ ہو تو ان کو رنج رہ رہا ہے، کیونکہ یہ مقصود ہے، زینت مقصود نہیں ہے. تو دنیا کی زینت مقصود نہیں ہوتی، اس کی رونق مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے اس دنیا میں کہ کون اس دنیا میں اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے. دنیا کو تو اللہ نے زینت دے دی ہے، تم اپنے عمل کو اچھا بنانا. یہ بات کہ اس کی زینت امتحان کے لیے ہے، تو کافی زینت کو دیکھتا ہے، اور جو بھی اللہ سے کٹے گا وہ زینت کو دیکھے گا. یا جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ زینت کو دیکھے گا، وہ خوش ہوگا. جب قارون نکلتا تھا اپنی سواری پر تو وہ مالدار آدمی تھا، اس کی سواری، اس کا زرعت، برف. تو جو نادان لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی کتنا نصیب دار ہے، یہ آدمی کتنا نصیب دار ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی ایسے ہوتے. اس زمانے کے جو اہل علم تھے، اہل دین تھے، وہ کہتے تھے کہ ارے بھلے آدمی ہو، تم اس کی زینت کو دیکھتے ہو. اللہ کے حکموں پر چلنے سے اللہ جو اجر و انعام دے گا وہ اس کی زینت سے کہیں بہتر ہے. تمہاری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، اور زندگی کیوں کی ہے، اور زندگی پر اللہ کیا دے گا. وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن. یہ جو ایمان لا کر عمل کرے گا وہ اصل ہے، یہ زینت اصل نہیں ہے. سناتے جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا اپنی دولت کے ساتھ، تب ان لوگوں کی آنکھیں کھولی جو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی ایسے ہوتے، کہ خدا نہ خواستہ ایسے ہوتے تو ہمارا بھی یاد ہوتا. تو یہ بتایا زینت کا نتیجہ بتایا کہ زینت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلاک ہو گیا. تو یہ قصہ صرف قارون کے ساتھ نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے یہی سبق ہے. کسی نے دنیا کو، اس کی زینت کو دیکھا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. مقصد زندگی ہو، مقصد زندگی پر نگاہ ہونی چاہیے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. کسی نے کہا زینت مقصود نہیں ہوتی. تو میں یہ کہتا کہ حالات ہے دنیا کہ اللہ تعالیٰ نے زینت دے رکھی ہے دنیا کو، اور دنیا میں حالات پیدا کر رکھے ہیں انسانوں کے اوپر. یہ حکمت ہے اللہ کی. زینت دے کر کے اللہ امتحان لیں گے کون اللہ کی طرف آتا ہے، حالات ڈال کر اپنی طرف متوجہ کریں گے. حکمت ہے یہ کہ حالات کی وجہ سے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. آدمی نہیں چاہتا کہ بیمار ہو جائے لیکن ہو گیا. آدمی نہیں چاہتا کہ غریب ہو جائے، ہوا غریب. ہزاری فرماتے تھے کہ غریب ہونے میں اور بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی. صبح اچھا تھا، شام کو بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. ہاں تو حالات اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، تو پھر وہ کامیاب ہے. کیوں کہ اصل چیز حاصل ہو گئی. کہ اصل کیا ہے کہ اصل پیدائش اسی لیے کی تھی دنیا میں اللہ نے انسانوں کی زنتوں کی کہ ان کا تعلق اللہ سے ہو جائے. یہ اصل ہے. آدم علیہ السلام کو پہلا سبق یہی پڑھایا کہ ہم نے تم کو زمین پر اس لیے آباد نہیں کیا ہے کہ زمین کو آباد کرنا ہے، نہیں، تمہاری آبادی صرف اس لیے ہے کہ اب ہماری طرف سے حکم آئیں گے آسمان سے آپ کے پاس، آپ کو ان حکموں کو پورا کرنا ہے، حکموں کو بجا لانا ہے. یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. جو اس حکم پر رہے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس حکم پر نہیں رہے گا وہ نامراد ہوگا، چاہے اس کو پوری دنیا اس کے پاس ہو جائے. پہلا سبق ہی، کوئی سبق آخر تک رہا. اللہ کا دین آئے گا آسمان سے، جو دین پر رہے گا وہ ہوگا کامیاب، تو دین پر نہیں رہے گا وہ تو کامیاب نہیں ہوگا. دنیا اس کو پوری اس کے پاس آ جائے. تو میں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں وہ حالات ٹکتے نہیں ہیں، وہ بدلتے ہیں. جیسے میں نے کہا بچپنا ہوا، جوانی ہوئی، بڑھاپا ہوا، بدلتے رہے. دن ہوا، رات ہوا، حالات رہیں گے نہیں، بدلیں گے. اس لیے
حال کو نہیں دیکھنا ہے، حکم کو دیکھنا ہے. جیسے گرمی آئے گی تو بھی روزے آئیں گے، سردی آئے گی تو بھی روزے آئیں گے، بارش آئے گی تو بھی روزے نماز آئے گی. موسم بدلیں گے، حکم اپنی جگہ رہے گا. موسم بدلیں گے لیکن حکم اپنی جگہ پر ہی رہے گا. حکم پورا کرو، اصل یہ ہے. تو جو حکم پورا کریں گے وہ حالات میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کے لیے حالات کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا کہ حکم پورا ہو گیا. یہی اصل ہے. حالات امتحان کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ کون چلتا ہے کون نہیں چلتا. اچھے حالات بھی اللہ ڈالتے ہیں، خوشحال بناتے ہیں کہ کون شکر گزار بنتا ہے، کون نعمت کا حق ادا کرتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کون نعمت کا حق ادا کرنے والا ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہے. تو ایک قسم تو وہ ہے جو نعمتوں میں پھنس جاتے ہیں، نعمتوں سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں کہ بس یہ جو ہے یہی سب کچھ ہے. اللہ نے ان لوگوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے جنہوں نے نعمتوں کو دیکھا اور اللہ کو نہیں دیکھا. اسباب والے ہیں، نعمتوں والے ہیں، لیکن وہ مراد کو نہیں پہنچے، بس وہ نامراد ہوئے. قیامت تک یہی آئے گا کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، کیوں دی ہے، وہ دیکھنا ہے. پھر وہ راستے پر ہے. اگر وہ زندگی کے مقصد پر ہے تو وہ راستے پر ہے. پھر انہیں کوئی حال نقصان نہیں دے گا، حال گزر جائے گا. ہاں یہ ہوگا کہ زندگی مقصد پر رہی ہے حال ہوتے ہوئے بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو عمل کا بھی بدلہ دیں گے اور حال کا بھی بدلہ دیں گے. دونوں کا بدلہ دیں گے. انہوں نے اس حال میں یہ کام کیا ہے اس لیے ان کو حال کا بھی بدلہ دیں گے. اسی کو قربانی کہتے ہیں کہ حال برداشت کر لیا، حکم ٹوٹنے نہیں دیا. حال برداشت کیا، حکم چھوٹا نہیں. تو اللہ ان کو حال کا بھی بدلہ دیں گے اور حکم کا بھی بدلہ دیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے تاکہ کوئی حال سے نہ گھبراوے کہ نہیں تمہیں حال بدلہ دینے کے لیے دیا ہے. کہ سردی میں وضو کیا، حدیث سنا نہیں کہ ناگواری میں وضو کرے. کہ ناگواری میں وضو کرنے والے کے درجات بڑھ جاتے ہیں. وضو کا اجر و انعام تو سب کو ملتا ہے. انہوں نے ناگواری میں وضو کیا ہے، سردی ہو رہی ہے یا بیمار ہے، وضو کرنے میں دقت ہے، لیکن وضو کر کے نماز پڑھے. بعد مرتبہ نیند آتی ہے اور وضو کرنا پڑے گا، تو ان کو ناگواری کا بھی بدلہ دیں گے اور وضو کا بھی بدلہ دیں گے. اس لیے ایمان والے کی ناگواریاں انعام دلاتی ہے، وہ بیکار نہیں جاتی، کیونکہ اس نے ایمان کی وجہ سے ناگواری برداشت کی ہے. بہت سے لوگ دنیا کی وجہ سے دنیا کی ناگواریاں برداشت کرتے ہیں، دنیا کے لیے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کی دنیا ہے، ان کی دنیا ہے، دنیا کے لیے ناگواری برداشت کی ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی دنیا ہے جو انہوں نے کیا ان کا بس. لیکن جنہوں نے ناگواری دین کے لیے برداشت کی، جیسے صحابہ نے بہت ناگواریاں برداشت کی. بھوک بھی آئی، لوگوں کی دشمنیاں بھی ہوئی، سارا عرب دشمن ہے، سارا عرب ایک طرف سے. اور اس کے علاوہ گھر میں فاقہ ہے، کھانا ختم ہو گیا، لوگوں کو کھلا دیا، نصرت کی، اب نہیں ہے کچھ گھر میں، وہ دشمنیاں ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ناگواریاں جو ہے یہ ان کی قربانیاں ہیں.
اس لیے ان کو ان کی ناگواریوں کا بھی انعام دیا جائے گا، اور جو کام، جو تقاضا، جو عمل ان کے سامنے آیا وہ پورا کیا، اس کا بھی انعام دیا جائے گا۔ ہاں، یہی نبیوں کی دعوت ہے۔ نبیوں کی کیا دعوت ہے کہ ہم حال کے حساب سے نہیں لڑیں گے، ہم تو حکم کے حساب سے لڑیں گے۔ یہ حکم ہے کہ حال کے حساب سے چلنا یا حکم کے حساب سے چلنا۔ کہ حال دیکھ کر چلنا یہ دنیا داروں کا کام ہے، بھائی جیسا حال کا وجہ کریں گے، حال ٹھیک نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے، تو حال ٹھیک نہیں ہے تو کہ نہیں، حال ٹھیک ہو، حال تو گزر جائے گا، حکم نہیں بدلے گا، اس لیے حکم پورا کریں گے۔ کیونکہ اگر حکم چھوٹ گیا پھر حکم کا کوئی بدل نہیں ہے، حکم کا کوئی بدل نہیں، وہ حد سے گیا، اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ جیسے فجر نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز تو اب آئے گی نہیں، یہ زندہ رہا تو اگلے دن پڑے گا، مر گیا تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو حکم کا کوئی بدل نہیں ہے، حال بدل جائے گا، حال آئے گا، دوبارہ بھی آئے گا۔ اس لیے ترتیب یہ ہے دین پر زندگی گزارنے کی کہ حال کو امتحان سمجھے اور حکم کو کامیابی سمجھے۔ دین کی محنت کرانے کی حکمت یہی ہے کہ جب لوگ دین کی محنت پر کھڑے ہوں گے تو وہ حال میں حکم پورا کریں گے، اور یہ محنت میں نہیں ہوں گے تو ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں آئے گی کہ وہ حکم پورا کریں۔ محنت کے جو تقاضے ہیں، محنت کرو، اللہ کے راستے میں پھرو، یہ کیوں کہ اندر ایمان میں طاقت پیدا کرنی، حکموں کی محنت کرنے سے حکموں پر چلنے کی طاقت آ گئی، جیسے ورزش کرنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ آدمی ورزش کرتا ہے نا، ایکسرسائز، تو وہ بدن کو طاقت دے گی، روح کو طاقت نہیں دے گی، کیونکہ وہ روح کی طاقت کے لیے وہ ہے ہی نہیں۔ ایسے میرے دوست زندگی میں جب حکموں کی محنت کی جائے گی تو حکموں پر چلنے کی طاقت آئے گی کہ ہر حال کے مقابلے میں وہ حکم پر چلے گا اور اللہ کے انعامات سے مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے انعام کا تعلق اس کے حکموں کے پورا کرنے سے ہے۔ اطاعت پر انعام ہے، گناہ پر کوئی انعام نہیں، گناہ پر سزا ہے، اطاعت پر انعام ہے، اطاعت کا تقاضا ہے۔ نبیوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے اطاعت کرانا چاہتے ہیں۔ نبی کہنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب ہم نے کبھی رسول بھیجا ہے تو اسی مقصد کے لیے کہ وہ رسول کے کہنے سے لوگ اللہ کی اطاعت کریں، کہ زمین پر اللہ کی اطاعت ہو جائے۔ یہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ اچھا، ایک ترتیب اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ حق پر چلنے کی وجہ سے حالات آئیں گے۔ اللہ نے حق کو حالات کے ساتھ چلایا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق پر چلنے میں حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی۔ جب حق پر چلنے کا ارادہ کرے گا تو ناگوانیاں آئیں گی۔ جسے کوئی علاج کرے تو علاج کی ناگوانیاں برداشت کرنی پڑے گی۔ علاج میں ناگواری ہوتی ہے، علاج میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، لیکن علاج کرنا پڑے گا، نہیں تو بیماری کیسے ختم ہو۔ ایسے ہی حق کہ حق میں اور باطل میں یہ فرق ہے کہ حق پر چلنے والوں پر ناگوانی آئے گی مختلف راستے سے، مختلف راستے ناگواری۔ اللہ کی سنت ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ناگواریوں کے ساتھ چلائیں گے۔ ابتدا میں ناگواریاں ہوگی اور انتہا میں کامیابی ہو جائے گی، پھر ناگواریاں ختم، اور باطل کا راستہ لیا جائے گا تو ابتدا میں ان کی خواہشیں، ان کے من چاہیاں پوری ہوگی، کوئی دقت نہیں،
لیکن انتہا میں ناکامی ہوگی، انتہا میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ترتیب اس لیے سکھائی ہے اور اس لیے سمجھائی ہے تاکہ حق پر چلنے والے نہ گھبرانے. یہ حق کی نشانی ہی یہی ہے. جیسے ہر نبی ان پر آزمائشیں، ان پر تکلیفیں، ان کی دشمنیاں، مخالفتیں یہ رہتی ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. نبی کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے ان کا کیا حق مارا ہے؟ کوئی حق نہیں مارا، بلکہ ان کی سرکاری کی ہے، ان کا بھلا چاہا ہے. پھر بھی ان کی مخالفت کی جا رہی ہے، پھر بھی ان کو تکلیف دی جا رہی ہے. ہاں یہاں کے حق کا یہ طریقہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی ایذاؤں کو لکھیں گے کہ انہوں نے اتنی ایذائیں برداشت کی ہے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. ان کو میرے راستے میں ایذائیں دی گئی ہے، ان پر ماننے کے حالات ڈالے گئے ہیں، تو یہ ان کا ہم بدلہ لیں گے. اور بدلے میں کیا کہ سب سے پہلے کہ ان کی مغفرت کر دیں گے. پہلا انعام کہ ان کی زندگی کی کمی کوتاہی ہوگی وہ معاف. پہلے مغفرت ہوتی ہے، تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام قصور بخش جاتے ہیں، پھر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دعا میں کہ اللہ مغفرت فرما اور رحم فرما. تو پہلے گناہوں کی معافی ہو جائے کہ یہ بالکل بے قصور ہے. جی ہاں، ان کو بے قصور بنایا، گناہ معاف کر دیے. انعام ہے اللہ تعالیٰ کا حالات کے برداشت کرنے پر. اس لیے حق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ حالات کے ساتھ چلاتے ہیں، اور نشانی ہی یہی ہے حق ہونے کی کہ حق والوں پر ہمیشہ حالات آئے، ناگواریاں آئی، دشمنیاں آئی، جانی مالی نقصان ہوا، بیماری بھی آئی. ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، لمبی بیماری. یہ بھی ایک ناگواری ہے. تو یہ بیماری آفت نہیں ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کے لیے بیماری رحمت اور تندرستی نعمت. تندرستی نعمت اور بیماری رحمت. ہاں، ایمان کی وجہ سے، کافر کے لیے نہیں. ایمان کی وجہ سے اس کی بیماری کو اللہ رحمت بنائیں گے، اس کی گناہ معاف کر دیں گے، اس کی دعا قبول کریں گے. بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی ہوتی ہے. بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی قبول ہوتی ہے. کیوں؟ بیماری رحمت ہے ایمان کی وجہ سے. تو ایمان کی وجہ سے جتنے ناگوار حالات آئیں گے اللہ اس کو رحمت بنائے گا. جی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آدمی کو وہ حالات پسند نہیں ہے. ہاں، اور اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں پسند نہیں ہے مگر تمہارے حق میں یہی خیر ہے. حسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بات تم کو ناگوار ہو لیکن تمہاری خیر اسی میں ہوتی ہے، تم نہیں جانتے. اور ایک چیز تم کو پسند ہوتی ہے اور تمہاری خیر اس میں ہوتی نہیں ہے. وَآسَانَ تُحِبُّ شَيْءً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. تم ایک چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے شر ہے. تو بات کیا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اس نے حکم دیا ہے کس کا کہ حکم پورا کرو. کیا کرو؟ حکم پورا کرو. دین کو دیکھو کہ دین کیا کہتا ہے. دین کو دیکھو کہ دین کیا کہتا ہے. کہ دین کے تقاضے پورا کرنے پر اگر ناگوارا حالات آئے تو اللہ تعالیٰ دین پر کام کرنے کا بھی انعام دے گا اور حالات کا بھی انعام دے گا. اس میں کوئی کھوٹ میں نہیں ہے. دین والا کھوٹ میں نہیں ہے. اگر لوگ دیکھیں گے اس کو کہ اس کی حالت بری ہے لیکن وہ ایمان کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ہے، تو یہ حالات اس کو اللہ سے انعام دلائیں گے. اس لیے صحابہ کے انعام بہت زیادہ ہیں. ان کی قربانیاں، ان کی ایذائیں، ان کی تکلیفیں
اور اس کے باوجود بھی وہ انہوں نے کام کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس کو عزیمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عزیمت. انہوں نے سہولت پر کام نہیں کیا ہے، عزیمت پر کام کیا ہے. اور اللہ کو یہ پسند ہے. ایمان والے اللہ کی اطاعت میں عزیمت دکھائیں، سہولتوں کے پیچھے نہ پھرے، کیونکہ سہولت تو نفس کے لیے ہوتی ہے. سہولت کس کے لیے ہوتی ہے؟ سہولت جو ہے وہ تو آدمی کے نفس کے لیے ہوتی ہے، اس کی ذات کے لیے ہوتی ہے. اور عزیمت تو اللہ کے لیے. اس لیے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عزیمت دکھاؤ کہ اللہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور اللہ کو دکھاؤ. جیسے رمضان کی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کو رمضان میں اپنا آگے بڑھنا دکھاؤ. رمضان کی حدیث ہے، رمضان ہے کہ فضائل رمضان پڑھنا، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ اللہ کو اپنا تنافس دکھاؤ کہ کون کتنا زیادہ اللہ کو کر کے بتاتا ہے. یہ اللہ کو دکھاؤ، لوگوں کو نہیں دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ، کیونکہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. نتائج پروگرام لوگوں کے ہاتھ میں اور نتائج اللہ کے ہاتھ میں. جی ہاں، جب اللہ ناراض ہوں گے یہ پروگرام فیل کریں گے، اسکیمیں فیل کریں گے، طاقتیں فیل کریں گے. ہاں، کیوں کہ اللہ ناراض ہے. کر دیتے ہیں اپنی قدرت سے، اسکیموں کو، طاقتوں کو فیل کر دیا. آج بھی کرتے ہیں کہ جن جن پر لوگوں نے نگاہ اپنی جمائی اور اللہ کی تابعداری کا حکم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اسکیموں کو فیل کر دیا. مگر یہ اس وقت کریں گے کہ جب ایمان والے ایمان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. جب ایمان والے ایمان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر باطل کے اسموں کو اللہ خود ہی فیل کریں گے. مجھے چلنے نہیں دیں گے. جیسے فرعون کی اسکیم نہیں چلی، موسیٰ علیہ السلام کی چلی. ہاں، یہ ہم کو یہی سمجھایا ہے. جب تمہاری محنت ہوگی، کیونکہ ہم صرف محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہیں کہ کون مانتا ہے، کتنے لوگوں نے مانا، کہ نہیں، ہمارے ذمہ نہیں ہے. تم نے کتنی محنت کی اللہ کو دکھاؤ. جب تمہاری محنت ایک حد پر پہنچ جائے گی جو اللہ چاہتے ہیں تو اللہ فیصلہ کرے گا. جتنی غلط زندگیاں ہیں، جتنی غلط اسکیمیں ہیں، کہ اللہ انہیں کمزور کرے گا تاکہ ان کی رکاوٹ دور ہو جائے. پورے قرآن شریف میں پڑھو، سیرت میں پڑھو کہ جب ایمان والوں نے حق میں ایمان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا، حق تو ادا ہوتا نہیں کسی سے بھی. اللہ کا حق کون ادا کرے؟ لیکن کوشش ہو گئی اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسی کو قائم مقام کر دیتے ہیں کہ انہوں نے میرا حق ادا کیا. اس لیے نبیوں کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی امتوں سے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی کوشش کرائیں. اللہ کا ادا کوشش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں صحابہ سے نیت کروائی. کیا کروائی؟ نیت کروائی کہ ابو جہل لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ مشورہ مانگا. کیا مشورہ ہے؟ کیونکہ یہ لڑنے کے تو گئے نہیں تھے، تو کسی اور کام سے نکلے تھے. وہ سامنے آ گیا اور یہ کہ گھر بھاگ جائیں، یہ منشا نہیں تھا کہ لوگ گھر چلے جائیں اور میدان چھوڑ دیں، اس کی طاقت سے ڈر جائیں کہ نہیں. تو پوچھا کہ کیا رائے ہے؟ مارایو کو ماذا ترون، کیا رائے ہے، کیا رائے رکھتے ہو بتاؤ. تو ان حضرات نے منشا سمجھ لیا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ہماری کوئی رائے نہیں، آپ کا جو فیصلہ وہ ہمارا عمل. آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے، جو ہونا ہو وہ ہو جائے گا. یہ فیصلہ کیا
کہ ہم تو آپ کے منشا پر اور آپ اللہ رسول کی مرضی پر رہیں گے، جو آپ کہیں گے، جو آپ کی مرضی ہے، حکم ہے، وہ پورا کریں گے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. یہی چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تیاری دکھانے کہ ہم تو تیار ہیں، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے. تو ایسے تھوڑا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مروا دیں گے، نہیں، یہی دکھانا تھا کہ اطاعت کرنے والے کون ہیں. تو جب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ فرمائیے کیا کرانا ہے، پھر ہم آپ کے تابع ہیں، آپ جو کریں گے وہ کر، جو ہونا وہ ہو جائے گا. سامان نہیں ہے، سامان نہیں ہے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، سامان کی کیا بات کرتے ہیں لوگ. وہ کھانا نہیں تھا، سفر ہے، لیکن اندر سے یہ فیصلہ کہ آپ جو فرمائیں گے وہی ہم کریں گے، جو ہونا وہ ہو جائے گا. یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اندر سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کون سچے ہیں کون کچے ہیں. تو یہ سچے ثابت ہوئے. بس جب یہاں سے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تو آپ کے حکم کے تابع جو ہونا ہو جائے، تو پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہیں. یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری جماعت ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ دعاؤں کی ساتھ ہے، اس لیے جو مدد کا وعدہ آپ کا میرے ساتھ ہے وہ آج پورا کر دیجیے. یہ نبوت کا طریقہ کہ ہم اپنی طاقت جو ہے وہ تو لگا دیں گے، لیکن ہماری طاقت تو پوری ہے نہیں، ہم کمزور ہیں، اس لیے اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو جب سچائی لوگوں کے دلوں میں دیکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور پانی نہیں تھا تو بر وقت پانی برسا، بر وقت پانی نہیں تھا وضو کا، پینے کا، ایک جگہ جا کے پڑاؤ ہو گیا تھا، تو بر وقت پانی برسا، تو پانی کو جمع کر لیا، تو پانی کا انتظام ہو گیا. ہاں، اللہ کو اسباب بنانے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی محنتوں سے، اپنی دعاؤں سے اللہ سے فیصلہ کرواؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا مانگی. یہی نبیوں کا طریقہ ہے، اپنی محنت اللہ کو دکھانا اور پھر اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز منظور کرانا. اس کو کہتے ہیں دعوت اور دعا دو جمع. یہ دعوت دعا جمع کرو کہ دعوت کے تقاضے پر قربانی موجود میں آئے گی اور دعا کے تقاضے پر مدد متوجہ ہوگی. تو ہم جو ہے کامیاب ہوں گے اللہ کی مدد سے. اس سے کافر اسباب کو دیکھے گا اور ایمان والا قدرت کو دیکھے گا کہ قدرت کس کے ساتھ ہے، قدرت کس کے ساتھ ہے. وہ اسباب کو دیکھتے ہیں، اسباب دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، کہ ہوگی. وہ ہم کیا دیکھیں گے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت کس کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی وہ کامیاب ہوگا، اور اللہ کی طاقت بغیر دین کے ساتھ نہیں دے گی. جو دین میں جتنا سچا اتنی وہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا. محنت، قربانیاں، مجاہدے اس لیے ہیں کہ اللہ سے معاملہ سچا ہے. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور سفر میں جا رہے تھے، عرض کیا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لیں. اس کو پہچان نہیں تھی اس کی، لیکن آدمی تھا صحیح. اپنے صحابہ سے فرمایا اس کو اپنے ساتھ لو، تو اس کو ساتھ رکھا اور جہاں جانا تھا وہاں پہنچے. جو کام تھا وہاں وہ کام تقسیم ہوا، جیسے آپ حضرات کام تقسیم کرتے ہیں جماعتوں میں، یہ خدمت میں، یہ دعوت میں، یہ تعلیم میں، ایسے کام تقسیم ہوئے. اس کے ذمے بھی کام آیا
وصول یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ جا رہے وہ کام کا بنے اور کام اپنے ذمے لے. جب تک کام اپنے ذمے نہیں لے گا اس پر کام کھلے گا ہی نہیں. پیچھے پیچھے چلنے سے کام نہیں کھلتا. تو اس کے ذمے بھی کام ڈالا. کام اس کے ذمے یہ ڈالا کہ جتنے ہماری سواری کے جانور ہیں اس کی تم نگرانی کرو گے. یہ حضرت کی گاڑیاں اس کی نگرانی ہوتی ہے نا, اس کی نگرانی کرو گے, اس کو پانی پلاؤ گے, چارہ چراؤ گے, جب تک کام چل رہا ہے ہمارا لاؤ گے لے جاؤ گے. اچھی بات ہے, میں تیار ہوں اس کے لیے. وہ یہ روزانہ کرتا تھا. جب وہاں کام ختم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سفر میں مال آیا, مال غنیمت, تو وہ ساتھیوں پر ہم نے تقسیم فرمایا شریعت کے قاعدے سے. اس کا بھی حصہ نکلا. تو یہ تو تھا نہیں, اپنے کام پر تھا, تو امانت کے طور پر دیا کہ دیکھو وہ ساتھی آ جائے تو یہ اس کی امانت ہے, اسے دے دینا. جب وہ آیا تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے. کہ کہاں سے آئی ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے اور یہ کام کو دے دینا, یہ امانت, تو یہ آپ کی ہے. اس نے کہا کہ میں تو اس کے لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے یہ مال ملے. پھر کیوں آئے؟ کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جاؤں گا, دشمنوں کا ماحول ہے, کہیں سے نامعلوم جگہ سے کوئی تیر آ کر میرے یہاں لگ جائے اور میں مر جاؤں اللہ کے راستے میں, تو اس لیے آیا تھا. اس نے مان لیا نہیں. اس نے لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ اس نے مان لیا نہیں. کیا کہا؟ کہ یہ کہا, آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہوگا تو اللہ معاملہ سچ کر دکھائے گا. یہ ساری دنیا کو تعلیم ہے کہ ہر آدمی اپنا معاملہ اللہ سے کیسا رکھے, سچا, کچا نہ رکھے. ہاں, یہ حکم ہے کہ اللہ سے اپنا معاملہ, اپنی نیت سچی, اپنا ارادہ سچا, سب سچا. جب سچا ہوگا اللہ معاملے کو سچ کر دکھائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جانے اس کا اللہ جانے, ہم نہیں جانتے کہ وہ کس ارادے سے نکلا, تو اللہ ہی جانتے ہیں نیت کو اور عمل کو, تو اللہ ہی دیکھتے ہیں. فرمایا اگر وہ اپنے ارادے میں سچا ہوگا نیت میں تو اللہ اس کا معاملہ سچ کر دکھائے گا. چنانچہ وہ جاتا آتا رہتا تھا اپنے کام پر. ایک دفعہ اپنے کام پر وہ تھا تو کہیں سے تیر آیا, برابر گلے میں لگا اور اس نے جان دی. اس کا جنازہ اٹھا کر لے آئے. حضور نے سنا یہ وہی ہے, کہ یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. فرمایا اس نے خدا سے معاملہ سچا رکھا, اللہ نے معاملہ سچ کر دکھایا. اللہ کے لیے اسباب پیدا کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. جی ہاں, یہ ساری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے یہ ترقی اور تعلیم ہے. کوشش تو آدمی اپنی طاقت پر کرے گا, لیکن معاملہ اللہ سے سچا رکھے. کوشش کتنی کرے گا؟ تھوڑی, کیونکہ عمر تھوڑی ہے, وقت تھوڑا ہے, لیکن نیت سچی کہ مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہی کرنا ہے. صحابہ نے بدر میں کہا کہ ہم جو آپ کہیں گے وہی کرنا ہے. یہ بھی ہے. تو اللہ نے معاملہ سچ دکھایا. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے اپنا معاملہ سچا رکھا, تو اللہ نے معاملہ سچ کیا. جو اس کی تمنا تھی وہ پوری ہو گئی. اس کو سچائی اور وفاداری کہتے ہیں اللہ کے ساتھ, کہ اللہ سچا, اللہ کا دین سچا, اللہ کا نبی, سارا کاروبار اللہ کا سچا ہی سچا ہے, اوپر سے نہیں سچا. یہاں تک کہ قیامت میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, کہ قیامت کا یہ میدان ہے کہ سچوں کو سچائی نفع دے گی, بس بدعمل والوں کا خود نہیں. سچوں کا معاملہ, اس لیے صحابہ کو اللہ نے سچا کہا ہے. اولئک ھم الصادقون, مہاجرین کو کہا کہ اولئک ھم الصادقون, پھر دوسرے جو قربانی دینے والے جان مال
اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہماری سچائی پر چل رہا ہے کہ اللہ سے کیسا معاملہ کرو گے کہ نیت بھی سچی، عمل بھی سچا. پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ کیونکہ آدمی کو شیطان ڈراتا ہے، آدمی کو شیطان ڈراتا ہے اور اس کا نفس گھبراتا ہے. دونوں باتیں ہیں. اللہ کے معاملے میں آدمی کا نفس گھبراتا ہے، دنیا میں نہیں گھبراتا. کوئی دنیا کا معاملہ ہو نفس نہیں گھبرائے گا. جوا کھیلنے والا اس کا نفس نہیں گھبراتا کہ میں ہار جاؤں گا، بچے بھوکے مریں گے. ہاں جواری ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا. یوں کہتا جو جوا ہے، ایک کھیل میں ہار گئے دوسرے کھیل میں جیت جائیں گے، یہ تو جوا ہے، یہ تو کھیل ہے. ہاں وہ نہیں گھبراتا. لیکن حق والا گھبرائے گا. حالانکہ آپ کے ساتھ تو مدد ہے، اس کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہے، وہ نہیں گھبراتا. کیوں کہ اس کا نفس اس کو تیار کرتا ہے اس پر نافرمانی ہو. اور جب معاملہ ایمانداری کا، تابعداری کا آئے تو اس کا نفس اندر سے گھبرا رہے. جیسے بچے گھبرا رہے نہانے سے، کپڑے بدلنے سے، بال کٹوانے سے، چھوٹے بچے گھبرا رہے. جو کام ان کی مصلحت کا ہوتا ہے اسی سے وہ بچے گھبراتے ہیں کہ نہا لو کہ نہ، کہ بال کٹوا لو کہ نہیں. ہاں کیا نفس کا طفل، کیا آدمی کا نفس بچے کی طرح سے جو چیز اس کی مصلحت کی ہے، جو چیز اس کی نفی، اسی سے گھبرا رہے. اور بچے کو کھانے کھیلنے پر چھوڑ دو تو بس کھاتا رہے، کھیلتا رہے. تو اس کو نہیں، اس طرح نہیں چھوڑا جاتا، وہ تو بگڑ جائے گا. اس کے حال پر چھوڑ. اس لیے اللہ نفس کو حال پر نہیں چھوڑتے، ان پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں کہ ذمہ داری پوری کرو، اور ذمہ داری پوری کر کے اللہ سے لو. ہاں ذمہ داری پوری کر کے ہی اللہ سے لیا جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المعونۃ علی قتل المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی مدد کتنی ملے گی کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. صاف معاملہ. دنیا میں ہوتا ہے کبھی پیسے دیے مان لیا، پیسے نہیں دیے تو مال کیسے دے گا؟ وہ دکاندار کو پیسے نہیں دیے تو کیسے مال دے گا؟ وہ نہیں دے گا. تو لین دین ہے، پیسے دے دو مال لے لو. وہ دکان والا بھی ہے، وہ اوپر والوں کو مال پیسے دیتا ہے، اوپر والوں سے مال لاتا ہے، نیچے والوں کو دیتا ہے. تو اوپر سے نیچے تک یہی ہے، جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. کہ مدد کہاں سے آئے گی؟ کہ مدد کہاں سے آئے گی؟ کہ اللہ کی قدرت سے آئے گی. مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی قدرت سے آئے گی. جس قدرت سے بدن میں جان ڈالی ہے اس قدرت سے مدد کرے گا. جس قدرت سے آسمان سے پانی برساتا ہے اس قدرت سے مدد کرے گا. قدرت کے نشان ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے. اور جسم میں جان ڈالی جاتی ہے تو کیسے ڈالتے ہیں؟ یہ قدرت ہے. قدرت سے ہے. ماں کے پیٹ میں جان پڑتی ہے اور آسمان سے زمین پر پانی پڑتا ہے تو کیسے پڑتا ہے؟ اس کا کوئی سبب نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا ہے. تو پانی اترنے کا کیا سبب ہے؟ کوئی سبب نہیں ہے. سبب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ بادل چڑھائے ہیں، ہوائیں ٹھنڈی جو ہے وہ پانی برس جائے. تو ایسے ہی میرے دوستوں جب اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کیے جائیں گے تو اللہ اپنی قدرت سے ایسی مدد کرے گا جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور جسم میں جان آتی ہے. اسے کوئی سبب نہیں ہے. بغیر سبب کے جو کرے وہی اللہ. اللہ کون ہے کہ جو بغیر سب کچھ کے سب کچھ کرے؟ وہ اللہ. اور مخلوق کون ہے کہ سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہ کر سکے؟ وہ مخلوق کہلاتی ہے. کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کے امر کے بغیر، اور اللہ سے کہ اللہ سے بغیر مخلوق اپنے امر سے، اپنے حکم سے سب کچھ کریں گے. دین کی ایک خاصیت ہے کہ جب دین آئے گا تو اللہ کا امر ساتھ آئے گا. یہ ہوتا ہے
نبی کے ساتھ اللہ کا امر ہوتا ہے, اللہ کا فیصلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا ان کے ساتھ نبی کا دنیا نہیں ہوتی, نہ مال ہوتا ہے, نہ ہتھیار ہوتے ہیں, نہ تعداد بھی تھوڑی ہوتی ہے, لیکن اللہ کا امر ان کے ساتھ ہے. خالد بن ولید جو حضور سے لڑتے رہے آخر تک تناشد, وہ کہتے ہیں ہم نے برابر دیکھا کہ اس آدمی کی تو آسمان سے مدد ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ورنہ ہم نے بہت فیصلے رہتے ہیں ان کے اوپر, لیکن ہمارا قابو نہیں ہوا. کہ کیوں؟ کہ اس آدمی کی مدد اوپر سے ہوتی ہے, یعنی اللہ کے فیصلے سے اس کی مدد ہوتی ہے. حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں, پھر ایمان لائے تو مدد آدمی سے ایمان لیا کہ اس کی مدد اوپر سے ہوتی ہے, ورنہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ان کو مارنے میں, لیکن اوپر سے مدد ہوتی ہے. تو یہ ہمارے دین کی یہی خوبی ہے کہ جب دین آئے گا تو مدد اوپر سے ہوگی. اس لیے دنیا کے اسباب کو اللہ کل کرے گا. اس لیے کہتے ہیں یقین پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ یقین پیدا کرو کہ اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. اس کی دعوت دو, اس کو بولو, اس کو کرو, یہاں تک کہ یہ چیز تمہارے اندر اتر جائے, پھر تمہارا بولنا کہنا ایک ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں اسی کو بولو, اسی کو کرو, اسی کے تقاضے پر رہو. ہوتے ہوتے ایمان کی اور یقین کے ایک سطح کو پہنچا جائے, پھر اندر باہر ایک. اس لیے محنت کرا رہے, یہ محنت کرتے کرتے ایمان, یقین, اخلاص اس کی سطح ہوتی ہے, وہ اندر بنتی ہے. جان مال لگانے سے, اللہ کے لیے جان مال لگانے سے یقین بھی بڑھتا ہے, اخلاص بھی بڑھتا ہے, خدا کا خوف بھی اندر آتا ہے. پھر آدمی اللہ سے ڈرنے لگتا ہے, اندر اندر اپنی زندگی سدھارتا ہے. کیوں؟ اندر پیدا کیا. یہ چیزیں اللہ اندر پیدا کرتے ہیں کہ جب دین کے لیے اور دین کے کام کے لیے صحیح ترتیب سے وقت لگے گا, محنت لگے گی, تو اندر جیسے بیماری ہے نا, دوا جاتی ہے تو دوا کیا کرے گی؟ وہ تو اندر نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. جب اللہ کو شفا دینا ہوتا ہے تو دوا کو ٹھکانے پر پہنچاتے ہیں, جہاں مرض ہے وہاں اندر نظام ہے ایسا. اور شفا منظور نہیں ہے کہ دوا نہیں جائے گی وہاں, اور مرض ترقی کرے گا. جی ہاں, مرض ترقی, بیماری ترقی کرے گی, اندر نظام ہے. اور ایک پہلے میں جب آیا تھا تو ایک ڈاکٹر ہمارے, تو وہ مریض کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو, ایک تو میں یہاں ڈاکٹر ہوں آپ کے ساتھ, ایک اندر ڈاکٹر ہے, وہ تبلیغی ڈاکٹر تھے. وہ بیمار کو قدرت سمجھا رہے تھے اللہ کی, ایک تو میں ہوں, دعا دیتا ہوں آپ کو, ایک اندر ڈاکٹر ہے. وہ بہت صحیح بات ہے ان کی کہ اللہ کی قدرت سے دوا کا اثر وہاں جاتا ہے جہاں بیماری ہوتی ہے. دوا تو پیٹ میں جاتی ہے, گولیاں آپ کھائیں گے تو کہاں جائے گی گولیاں؟ تو گولیاں تو پیٹ میں جائے گی, دوسری جگہ ہی نہیں ہے. لیکن دوا کا اثر کہاں جائے گا؟ کہ جہاں بیماری ہے وہاں جائے گا. اگر گھٹنے کے درد کی گولی کھائی ہے تو گولی گھٹنے میں نہیں جائے گی, گولی تو پیٹ میں جائے گی, اور اثر کہاں جائے گا؟ گھٹنے میں جائے گا. داڑھ میں درد ہے اور داڑھ کی دوا کھائی ہے تو وہ پیٹ میں گئی ہے, داڑھ میں نہیں گئی, لیکن 4-6 گھنٹے کے بعد اس کا اثر داڑھ میں آ جائے گا. تو اندر نظام ہے کہ اندر دوا کو دوا کی جگہ پر پہنچانے والا ہے. اور جب منظور نہیں ہے تو کہ دوا نہیں جائے, دوا جائے گی اور اثر نہیں جائے گا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. ایسے یہاں بھی کہ جب محنت صحیح ہوگی, اللہ کو منظور ہے, تو صحیح محنت کا اثر پیدا کریں گے, اور غلط زندگیاں, باطل ترتیبیں سب ٹوٹ جائیں گی قدرت سے. کہ باطل ہی ٹوٹے گا, کیونکہ حق باطل کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے, باطل کو مٹانے کے لیے. تو مٹے گا ہوگا. جیسے سورج نکلتا ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے, اسی لیے وہ نکلا تھا. ایسے ہی جب حق آئے گا تو اللہ باطل کو ختم کر دیں گے, پھر لوگ اپنے باطل چھوڑ دیں گے اور حق پر آ جائیں گے. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم حق کی محنت اس لیے کریں
کہ لوگ حق پر ہمیں اور کیا لینا ہے ان سے؟ ہمیں کوئی لوگوں سے مال لینا ہے، کوئی حکومت لینی ہے، کوئی ان سے عہدہ لینا ہے، کچھ نہیں لینا. اس لیے تو اللہ مدد کرے گا. اگر یہ کچھ اور چاہیں گے تو ان کی مدد نہیں ہوگی. ان کو اللہ مقصود نہیں ہے، کوئی دوسرا مقصود ہے. اس لیے کہا المخلصون ہم مصابیح الہدیٰ، کہ مخلصین جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. انہی کی وجہ سے فتنے چھٹ جائیں گے اور روشن ہو حق روشن ہو جائے گا. مخلصین کے یہ اسے کہتے اپنے عمل میں آدمی اللہ کے سامنے سچا رہے کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور مجھے تو اللہ کے کام کو کرنا ہے، مجھے اور کچھ نہیں لینا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر کے نتائج لاوے گا اور ان کو نتیجے دکھائے گا. یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے. حالانکہ کیا تو اللہ نے ہے، لیکن ان پر رکھیں گے کہ تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے. یہ عزت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ ان کی عزت بڑھائے گا. ورنہ کام ہدایت تو اللہ نے دی ہے، ہدایت کوئی نبی نہیں دیتا. ہاں کوئی ولی ہدایت نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، لیکن ان کا نام پڑتا ہے اور ان کو اللہ بدلا دیتے ہیں کہ تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ کام اللہ کریں گے اور انعام اکرام ان کا ہوگا. یہ شرف کہلاتا ہے، اللہ کے ذریعے شرف ہے، ایک عزت ہے، وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے ہر آدمی جو ہے تقاضا ہے کہ ہر آدمی اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو سچا رکھے، کچا نہ رکھے. کیوں کہ فائدہ تو اسی کا ہوگا، اللہ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اللہ کو کیا لے، اللہ کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ غنی ہے، اس کا نفع ہے. تو ہر آدمی اپنے نفع کے لیے اللہ کے معاملے میں سچا رہے، کچا نہ رہے. سچا رہنے کا مطلب یہ کہ نیت بھی صحیح کرے اور کوشش بھی صحیح کرے. جیسے وہ آدمی کے مثال، وہ اپنے کوشش پر رہا، جو کام دیا وہی کرتا رہا، دوسری طرف دھیان نہیں. میرا تو یہ مقصد ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو سچا بنایا، اللہ نے معاملہ سچا کر دکھایا کہ جو اس کی تمنا تھی وہ پوری ہو گئی. یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ سچوں کو سچائی نفع دے گی، چاہے دنیا کتنی ہی کوشش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا عرب دشمن بنایا، سارا عرب، اور انصار ایک طرف ہے اور ساری دنیا کا نشانہ بنایا ان کو. لیکن وہ سچے ثابت ہوئے کہ کیا کہ جو تقاضے آئے وہ پورے کوئی، جو ذمہ داری آئی وہ پوری کی، اور اللہ نے ان کی سچائی دیکھی تو باطل کی طاقت ختم ہو گئی. ہاں اتنا آیا کہ ان کی شرارتوں کا ابال آیا ایک دم، جیسے کڑھائی میں ابال آتا ہے، دودھ کی کڑھائی ہوتی ہے نا تو نیچے آگ جلتی ہے تو دودھ ابلتا ہے. ایسے یہ سارے اکٹھے ہو گئے شرارت کرنے پر، تو ایک دم ساری شرارتیں پورا عرب، بہت بڑی پریشانی آئی. لیکن یہ ضمیر ہے کیا رہے، جو منافقین تھے وہ تو گھر چلے گئے حدیثوں میں کہ انہوں نے گھر جانے کی اجازت مانگی کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہم کو اجازت دے دیں. تو وہ کچے تھے تو ان کو اجازت دے چلے جاؤ. تو کچے چھٹ جاتے ہیں، جو کچے ہوتے ہیں وہ چھٹتے ہیں اور جو سچے ہوتے ہیں وہ جمتے ہیں. جی ہاں، حالات کا یہی فائدہ ہے کہ حالات آئیں گے تو سچے اور کچے الگ ہو جائیں گے. جی ہاں، تو وہ حالات کی وجہ سے اجازت مانگتے تھے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر جو ہے ویسے بغیر حفاظت کے ہیں، اس لیے ہم کو اجازت ملتی ہے جاؤ. ہاں کیوں کیا ان کی سچائی بھی نہیں تھی، وہ تو کچے تھے، وہ رہ کے بھی کیا کرتے، کام تو بھریں گے نہیں وہ. ہاں تو چھٹ گئے. اب تھوڑا ہی رہ گیا مجمع، لیکن وہ سچوں کا وہ جمع رہا بس. تو کہتے ہیں خندق کی لڑائی کے بعد پھر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ختم کر دیا اللہ نے. جی ہاں، قریش کی طاقت ختم ہو گئی. یہ آخری ابال تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی ایک آخری ابال، آخری حالات آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس حالات کی برداشت کرنے کی وجہ سارے حالات ختم کر دیتے ہیں. پھر کوئی لڑائی آپ کے ساتھ نہیں، ختم ہو گئی. پھر ہر سال آسانی آتی گئی، ہر سال آسانی آئی.
یہ 5 ہجری میں خندق کا قصہ بتایا. 6 ہجری میں قریش نے صلح کر لی, حضور کے ساتھ صلح ہوئی, جنگ بند ہو گئی, لڑائی بند. اب لوگوں کا مدینہ آنے جانا شروع ہو گیا, لوگ دین کے لیے مدینہ آنے جانا شروع ہو گئے. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو دین بڑھنے لگا. اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں. اسی وقت جنگل ہو گئی تو تم اس کے لیے تیار رہو کہ جہاں جس کو بھیجوں وہاں جائے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے باتیں نہ بناؤ. پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا باتیں بنائی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ باتیں بنائی تھی کہ جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے تقاضے پر روانہ کرنے سے شروع کیا کہ تو فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے میری بات لے کر کے, تو مسافت دور تھی. تو مسافت کی دوری کی وجہ سے ان پر بوجھ پڑا کہ بہت دور ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنے دور آپ ہم کو بھیجیں گے, ہم وہاں کی زبان تو جانتے نہیں ہیں, وہاں کیا کریں گے؟ یہ نکالا. اصل تو ان کو محنت کا بوجھ تھا, ایک بہت دور دراز. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جب صبح ہوئی تو ہر آدمی اس علاقے کی زبان بولنے لگا جہاں اس کا جانا طے کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کیا کرو گے؟ جاؤ. عذر کاٹ دیا. اس لیے حضور فرماتے تھے عذر نہ بناؤ, عذر نہ بناؤ. حدیثوں میں ہے لا تمردو فتمردو, جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مجھ بیمار ہو جاؤ گے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے لا تمردو فتمردو, جان بوجھ کر بیمار نہ بناؤ بہانے, نہیں تو سچ مجھ بیمار ہو جاؤ گے. مخلص رہو اللہ کے لیے, کیسے رہو؟ مخلص, کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, پھر جو اللہ نے لکھا وہ ہوگا. کیا ہوگا کوئی جانتا نہیں کل کیا ہوگا. یہ تو ہر معاملے میں ہے, آدمی سودا کرتا ہے کل کیا ہوگا, کھوٹ آئے گا نفع آئے گا, لیکن کرتا ہے. کل کی بات تو کس کو معلوم ہے؟ تو یہ فرمایا کہ ایسے رہو, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والی باتیں مت کرو. تو مہاجرین نے کہا ہم تیار ہیں, آپ جہاں بھیجیں گے ہم وہاں تیار ہیں. پھر ان کو بھیجا مختلف بادشاہوں کے پاس اپنا دعوت نامہ لے کر کے, انہوں نے وہ دعوت نامہ پہنچایا. وہاں بھی یہ ہوا کہ کچھ بادشاہوں نے آپ کی بات مانی, جیسے حبشہ کا بادشاہ تھا, اس نے آپ کی بات مانی, آپ کے ساتھیوں کی نصرت کی, ان کی خدمت کی. حبشہ میں لوگوں نے ہجرت کی تو اس کا کام پھلا پھولا. فارس اور ایران کے بادشاہ نے حضور کا دعوت نامہ پھاڑ دیا اکڑ سے. یہ کون ہوتا ہے جو مجھے سمجھانے آیا ہے, جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ. یہ بھی آرڈر دیا, وہ دعوت نامہ پھاڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ دعوت نامہ پھاڑا. آپ نے فرمایا کہ میرا دعوت نامہ کیا پھاڑا, اللہ اس کا ملک کرے گا. اس نے اپنا ملک پھاڑا ہے, ہمارا دعوت نہیں میں نے پھاڑا. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہوا کہ ملک پھٹا, خاندان میں اختلاف ہوا, اس کے بیٹے نے اس کو مار دیا. جی ہاں, اور بھائیوں کو بھی مار دیا اور اکیلا رہا. جی ہاں, اس نے کچھ اپنے باپ کو مارا, وہ اکیلا رہا, بھائیوں کو بھی مار دیا. پھر کوئی دوائی رکھی ہوئی تھی خزانے میں, قوت کی دوائی. وہ قوت کی دوائی نہیں تھی, وہ زہر تھا. تو قوت کی دوا سمجھ کر وہ خود بھی کھا گیا, تو وہ بھی مر گیا. اس طرح 25 سال میں پورا ملک ختم ہو گیا. بس 1000 برس سے ان کی آگ جل رہی تھی, آگ پرست تھے وہ. پورا خاندان حکومت کرتا ہوا چلایا تھا, 1000 سال ہو گئے. جب دعوت کو پھاڑا پھٹ گیا. یہ معمولی بات نہیں ہے.
جی ہاں میرے دعوت نامہ کیا پڑا ہے، اس کا ملک پھٹے گا، معمولی بات نہیں ہے. جی ہاں، اور حبشہ کے بادشاہ نے دعوت قبول کی، اللہ نے اس کا ملک باقی رکھا. جی ہاں، ایمان پر اس کو خود ایمان نصیب ہوا. جی ہاں، اور روم کے بادشاہ نے دعوت تو نہیں قبول کی لیکن احترام کیا آپ کی دعوت کا، آپ کے آدمیوں کا جو وہ دعوت لے گئے تھے. تو انہوں نے فرمایا جب تک وہ زندہ ہے اس کا یہ کام چلتا رہے گا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں اس کے لیے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے میرے دوستوں ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کی امانت سمجھیں. کیا ہے یہ؟ کسی کے ماں باپ کی جائیداد نہیں ہے، یا کوئی خام خیالی نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے. دین ایک حقیقت ہے. دنیا کا بقا دین کی وجہ سے ہے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے دنیا کب تک باقی رہے گی؟ جب تک کہ زمین پر دین ہے. ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، ایک مسلمان، تو بھی دنیا کو اللہ باقی رکھے گا. جی صحیح میں دین کا اللہ کے ہاں اتنا وزن ہے. ایک ہی آدمی ہے وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے بس، تو دنیا باقی رہے گی. یہ وزن ہے. اور جو دین کے لیے کام کریں گے تو ان کا وزن کتنا ہوگا؟ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں سے، ان کی دعاؤں سے حق کو اوپر لائے گا، حالات کو بدلے گا. حالات کا بدلنا مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ حالات کی تبدیلی قربانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. رواجی چیزوں کی وجہ سے حالات نہیں بدلتے. کبھی مال ہوا تو حالات بدلیں گے، عہدے ہوئے تو حالات بدلیں گے، یہ رواجی چیز ہے، اسے حالات نہیں بدلیں گے. حالات تو قربانیوں سے بدلیں گے. جیسے صحابہ کے حالات قربانیوں سے بدلے، کہ پہلے قربانیاں وجود میں آئی پھر حالات بدل گئے. بس پھر لوگ خود ہی دین میں آنے لگے، دشمن دوست ہو گئے، دشمن دوست ہو گئے، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی. وہ جو ضد پر تھے وہ نامراد ہوئے. جتنے بھی ضد پر رہے آپ کے مقابلے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ ہر ضدی کو نامراد بنائے گا. یہ اپنی ضد پر ہے، حق سمجھنے بھی آ گیا ہے لیکن لینا نہیں ہے. جیسے ابو جہل تھا، وہ کہتا تھا کہ صحیح تو انہیں کا ہے مگر چلنے نہیں دیں گے اور چلیں گے بھی نہیں. تو ابو جہل نامراد ہوا، اس کی طاقت پھیل ہوئی. فرعون بھی یہ کہتا، موسیٰ علیہ السلام کہتا کہ ہے تو نبی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتا تھا کہ موسیٰ تم دعا کرو آسمان سے پانی والا. ملک پر قحط پڑا تھا، تو جانتا تھا لیکن ضد ہے تو ضدی نامراد ہوں گے کیونکہ ان کو حق سمجھ میں آیا ہے اور باوجود سمجھنے کے اس کو دبا رہے ہیں اپنے دل میں. اس لیے اللہ ضد کو نامراد کریں گے. آج زمانے میں یہ ہوا ہے. اور جو مخلص ہوں گے، حق پرست ہوں گے، اپنے دین کے تقاضوں پر ہوں گے، اللہ انہیں کامیاب کرے گا. یعنی ان کی محنت کے اچھے اثرات اللہ دنیا میں ڈالے گا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کرنی ہے اور حکم کی رعایت کرنی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ دیکھنا ہے. جب اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ کام ہوگا تو پھر اللہ کی مدد کہیں گئی نہیں. ہر حکم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. نماز کی وجہ سے اللہ کی مدد ہے، صدقے کی وجہ سے مدد ہے، توبہ استغفار کی وجہ سے مدد ہے. ہر حکم کے ساتھ مدد. اور جب حکم اجتماعی پورے ہوں گے کہ ایک مجمع کا مجمع اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والا ہوگا تو یہ اجتماعی ہے. اس سے اجتماعی مدد آئے گی. حضرت فرماتے تھے انفرادی کریں گے تو انفرادی مدد آئے گی، اجتماعی کریں گے تو اور اجتماعی جو ہے وہ حل ہے مشکل کا. اجتماعی محنت یہ مشکل کا حل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اجتماعی محنت کروائی ہے. لوگوں سے ہر طبقے کے لوگوں کو دین پر لانے کی محنت، ہر طبقے کے لوگوں کو دین پر لاؤ. یہ حل ہے. ہمارے پاس بھی یہی حل ہے کہ ہم دنیا میں اجتماعی محنت کریں گے. یہ جماعتیں بنا کر کے مجمع کے مجمع کو متوجہ کرنا اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، اور کوئی غرض نہیں ہے. مجمع کے مجمع جب اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے تقاضے پورے ہوں گے تو اللہ اجتماعی حالات ٹھیک کریں گے اور اپنی قدرت سے کریں گے. یہی ہماری مشکل کا علاج ہے. جتنے حالات ہیں سب کا علاج
کام جو ہے وہ تو کام سے ہی کام ہوگا، کام ہی کام کا علاج ہے، کام کا علاج ہے کہ بھائی کام بگڑ گیا ہے تو کیا کرے، کام چھوڑ دے، کہ نہ کام ہی کام کا علاج ہے. جیسے پانی نہیں ہے تو پانی کا علاج ہے کہ پانی ہی لاؤ، کیونکہ جو چیز پانی سے بنتی ہے وہ تو صرف پانی ہی چاہیے. تو کام ہی کام کا علاج ہے کہ ہم اپنے کام کو ٹھیک کریں اور اپنے کام کو پورا کریں، اپنے کام کو صحیح کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار. کہ مومن کو دعا دی گئی ہے کہ دعا لو. اردو میں بہت دعائیں دی ہے لوگوں نے، کیوں کہ ان پر حالات آئیں گے، تو حالات کا مقابلہ کہ دعا سے، کہ حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کرو. دعاؤں سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، پہلے بھی بڑے بڑے کام دعاؤں سے کیے. جی ہاں، موٹا زندہ ہو گیا دعا سے. ہاں، بند بارش دعا سے برسی، اور برسی بارش دعا سے رک گئی. بڑے بڑے کام کیے. کہ بڑھاپے میں اولاد دی کس کو؟ زکریا علیہ السلام کو، کہ بوڑھے ہو گئے، بیوی پہلے سے لاولد ہے، اب دعا مانگی انہوں نے تو اس حال میں ان کو بیٹا دیا. جی ہاں، کہ دعا سے بڑے بڑے کام کیے اللہ تعالیٰ نے. بنجر زمین کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آباد کرتے، مکہ بنا دیا اللہ نے، زمزم نکال دیا، وہ چالو ہے ابھی تک. جی ہاں، تو دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. لیکن دعا کی طاقت دعوت اور قربانی سے آئے گی. دعا کی طاقت کس سے؟ جیسے کھیتی میں اصل تو وہ فصل ہے جو کاٹ کے لاتے ہیں گھروں میں اناج، لیکن اس کی محنت ہے، وہ پہلے اس کی محنت پھر اس کی کٹائی کہ مال گھر میں آئے گا، لیکن پہلے اس کی بویائی ہوگی، محنت ہوگی. تو فرماتے ایسے دعوت کہ دعوت جس کی کھیتی ہے، اب جو دعا مانگیں گے وہ اثر لاگے گی. اس لیے ارادے کرو انشاءاللہ کہ اللہ کے دین کے تقاضے کو اوڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بلکہ تقاضے پیدا کرنے ہیں. تقاضے پیدا کرنے ہیں کہ سواری سے جماعتیں جائے گی اور پیدل جماعتیں جائے گی، فلاں جگہ تقاضے پیدا کرو. نبی تقاضے پیدا کرتا ہے اور امت پوری کرتی ہے. جیسے میں نے کہا حضور کے ساتھ دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو تقاضے پیدا کرنا یہ سنت، اور تقاضے پورے کرنا یہ بھی سنت. اب ہمت کر کے بتاؤ، جو جو تقاضے رکھے جانے ہیں، سواری سے پیدل سے جماعتیں نکالو اور ارادے کرو اپنے دل میں کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. پھر اگر سچا ہوا تو اللہ سچا کر دکھائے گا. ہاں، یہ سنت ہے اللہ کی، سچوں کی سچائی.